جب تک اپنی روحانی حالتوں کو بہتر نہیں کریں گے اس وقت تک آپ دین کا کام کس طرح کر سکتے ہیں؟ اور اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر کام نہیں ہو سکتا۔ صرف یہ کہہ دینا کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے اور کھڑے ہو کے ترانے پڑھ دینا جامعہ میں بھی اور باہر نکلنے کے بعد بھی، ان ترانوں سے تو انقلاب نہیں آ جایا کرتے، عمل سے انقلاب آتے ہیں۔ اصل چیز ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے مربیان کو کہ خدا تعالیٰ سے تعلق پیدا کریں اور اللہ اور رسول کے حکموں پر عمل کرنے کی پہلے خود کوشش کریں، اپنے آپ کو مثال بنائیں، اور یہ اپنے نمونے جب قائم کریں گے تو پھر آپ کے کاموں میں بھی برکت ہوگی، جماعت کے کام میں بھی برکت ہوگی، اور جماعت کی تربیت اور اصلاح کی طرف بھی توجہ پیدا ہوگی۔ اصل چیز تو یہ ہے اگر ذاتی رابطے ہوں ہر مربی کے اپنی جماعت کے ہر فرد کے ساتھ، اور یہ کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہو سکتے ہیں، تو آپ کو پہلے پتہ لگ جائے گا کہ کس کی کیا حالت ہے، اور جب اس کی حالت کا پتہ لگ جائے گا تو اس کے لیے جو آپ نے تربیتی پہلو اختیار کرنے ہیں یا تربیتی پروگرام بنانے ہیں ان کے لیے، یا ان سے بات کر کے ان کو قریب لانا ہے، وہ آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ بہت ضروری چیز ہے کہ ہر مربی کا ہر فرد جماعت سے رابطہ ہو، اور اتنی بڑی بڑی جماعتیں ہیں نہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ جی کوئی مسئلہ ہے، اگر 2-3 ہزار بھی جماعت میں اگر کوئی افراد ہیں تب بھی رابطہ ہو سکتا ہے۔ اول تو اتنے بڑی بڑی جماعت ہے کوئی نہیں آپ کے پاس۔ تو اگر یہ ذاتی رابطے ہوں تبھی تربیتی پروگرام بنا سکتے ہیں، ذاتی رابطے ہوں گے تبھی ان کی تکلیفوں کا آپ کو پتہ لگ سکتا ہے، ذاتی رابطے ہوں گے تبھی ان کے جو کنسرن ہیں جماعت کے بارے میں ان کا آپ کو پتہ لگ سکتا ہے۔ اگر آپ کو خود آپ کے ذاتی رابطے نہیں تو ان باتوں کو پتہ نہیں لگ سکتا، اور جب پتہ نہیں لگے گا تو اس کے لیے جو تدابیر ہیں اصلاح کی وہ اختیار نہیں آپ کر سکتے۔ اپنا خود جائزہ لیں، صبح سے لے کے شام تک ایک چارٹ بنائیں کہ 24 گھنٹے کا یہ میرا چارٹ ہے، اتنے بجے میں جاگا، اتنی دیر کے لیے نفل تہجد پڑھی، قرآن شریف پڑھا، یا اگر نہیں وقت تو فجر کے ادا کرنے کے بعد قرآن کریم پڑھا، اس کا ترجمہ دیکھا، تفسیر دیکھی، پھر نفس کا بھی حق ہے، آرام کر لیا تو 1-2 گھنٹے، پھر ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد پھر اس کے بعد پروگرام بنائیں کہ کتنی دیر دفتر میں بیٹھا، یا اگر باہر تبلیغ کے لیے گیا تو کتنی دیر کے لیے گیا، اگر تربیت کے لیے گیا تو کتنی دیر کے لیے گیا، دفتر میں کیا کام کیے، کتنے کیے، پھر ظہر کی نماز کہاں ادا کی، کس وقت ادا کی، دوپہر کو کیا کیا، اگر کوئی آرام کیا آدھا پونا گھنٹہ تو پھر اس کے بعد اٹھ کے پھر کیا کام کیا، عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد کیا کام کیے، شام سونے تک اگر ایک چارٹ بنا لیں، اپنا جائزہ لے لیں، سارے 24 گھنٹے کا جو آپ کو سامنے آ جائے گا روٹین، تو آپ کو خود پتہ لگ جائے گا کہ کتنا وقت آپ نے وقف کی روح کے ساتھ دین کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کیا، اور کتنا وقت آپ نے اپنے اوپر خرچ کیا، اور کیا آپ نے حاصل کیا، اور کیا آپ حاصل کر سکتے تھے جو نہیں کیا۔ تربیت کے لیے پہلے اپنے اعلیٰ نمونے قائم کرنے ہوں گے، اپنی دعاؤں کو انتہا تک پہنچانا ہوگا۔ صرف یہ لکھ دینا کہ جی میں خلیفہ وقت کا سلطان نصیر بن جاؤں، سلطان نصیر بننے کے لیے پوری کوشش بھی کرنی پڑے گی، دعاؤں سے مدد بھی کرنی پڑے گی، اپنے لیے بھی دعائیں کرنی پڑیں گی، خلیفہ وقت کے لیے بھی دعائیں کرنی پڑیں گی، اپنے ماحول کے لیے بھی دعائیں کرنی ہوں گی، عاجزی بھی انتہا تک پہنچانی پڑے گی۔ بدتر بنو ہر ایک سے اپنے خیال میں، شاید کہ اسے دخل ہو دار الوصال میں۔ نوجوان مربیان اکثریت ہے، اب تو نوجوانوں کو قریب لے کے آئیں، اگر عہدیداروں کی غلطی ہے ان کو سمجھائیں کہ دیکھو اس سے فلاں فرد جماعت پہ اثر پڑ رہا ہے اور وہ دور ہٹ رہا ہے، اور ہمارا کام ان کو قریب لانا ہے، عہدیداروں کا کام بھی ان کو بھی طریقے سے حکمت سے سمجھانا ہے، اور لوگوں کو بھی سمجھانا ہے کہ تم نے کسی عہدیدار کی بیعت نہیں کی ہوئی، تم نے جماعت احمدیہ قبول اس لیے نہیں کی ہوئی ہے کہ عہدیدار تم نے اس لیے کی ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو سچا ماننا ہے، نہیں تو پھر دوسری قومیں آئیں گی
آگے بڑھ جائیں گے. اس وقت تو جرمنی میں پاکستانی اکثریت میں ہے احمدی، لیکن کل کو جب ان شاء اللہ تعالیٰ حالات بدلیں گے تو ان قوموں میں بھی دین کی طرف توجہ پیدا ہوگی، یہ بھی آگے آئیں گے. افریقہ میں بھی پیدا ہو رہی ہے، وہ بھی آگے آ رہے ہیں، دعائیں بھی کر رہے ہیں اور دعاؤں کے نتیجے بھی دیکھتے ہیں. ابھی کل ہی مجھے خط آیا بورکینا فاسو میں ایک احمدی کو اغوا کر لیا تھا، اور اس نے 24-25 دن کے بعد رہا ہو کے آیا. اس نے کہا میں دعا کرتا رہا اور بڑا الہا سے دعا کرتا رہا کہ اللہ تعالیٰ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، اسلام سچا ہے، مسیح موعود آنے والا جو تھا وہ آ گیا اور وہ سچا ہے اور ہم نے اس کو مان لیا، تو کوئی معجزہ دکھا، میری ان لوگوں سے رہائی تو ممکن نہیں ہے. بہرحال وہ جو سوال جواب کرتے رہے، کس مقصد کے لیے لے گئے تھے وہ پوچھتے رہے، لیکن کہتے مجھے تسلی ہو گئی، اور تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو نشان بھی دکھا دیا کہ ہاں رہائی ہو جائے گی. اور شرط اس نے یہ لگائی کہ میں چاہتا ہوں کہ 10 تاریخ کا جمعہ جو ہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھوں. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو تسلی دلائی، اور 9 تاریخ کو انہوں نے فیصلہ کیا اس کو رہا کر دیں، وہ آگے اور جمعہ پڑھ لیا. تو اس طرح ایمان افروز واقعات ان کے ساتھ ہوتے ہیں. کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے ان کا. تو ایسے لوگ پھر آگے آتے جائیں گے. اللہ تعالیٰ کی ہمارے سے کوئی رشتہ داری تو نہیں ہے کہ ضرور ہم میں سے یا ہماری قوم میں سے لوگوں کو اوپر لانا ہے. اللہ تعالیٰ تو متقی سے پیار کرتا ہے، تقویٰ پہ چلنے والوں کو ضرورت ہے اس کو. بس اس لحاظ سے ہمیں اپنے جائزے لینے کی ضرورت ہے، اور اگر ہم جائزے لیتے رہیں گے اور اس جائزوں کے بعد اپنی کمزوریوں کی نشاندہی کرتے رہیں گے اور اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم کامیاب بھی ہوں گے، ہمارے کاموں میں برکت بھی پڑے گی. اس لحاظ سے آپ سب کو سوچنا چاہیے اور کام کرنا چاہیے. During the meeting, some Murabbiyan also had the opportunity to ask questions. پہلے کبھی حال ہی میں ایک نوجوان نے یہ سوال کیا تھا ہاں کہ باقاعدہ اس نے خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک کلپ بھی بھیجا. خلیفہ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ آخری زمانے کے حالات جو ہیں وہ اس طرح پیش آئیں گے کہ ایک وقت آئے گا کہ خلافت بھی جو ہے وہ پھر اس طرح نہیں ہوگی. تو اس پہ پھر جو ہے اس خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جی یہ دکھ کی بات ہے. تو یہ اس نے کلپ مجھے بھجوایا تھا. تو ان سے کہنا ہے جو خلیفہ رابع نے جب خلافت متمکن ہوئے تو پہلا جو بیان دیا تھا یہ کہا تھا کہ آج میں آپ کو جماعت کو یقین دلاتا ہوں کہ اب خلافت احمدیہ کو کوئی خطرہ نہیں ہے، جو بڑے سے بڑا خطرہ تھا وہ گزر گیا. ٹھیک ہے، ہاں ہر ایک کام کی ایک انتہا ہوتی ہے. حضرت خلیفہ رابع نے کیا فرمایا؟ یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے کہ ایک وقت آئے گا جب قیامت کے قریب آئے گا زمانہ، تو اسی وقت آئے گا نا جب برے لوگوں کی زیادتی ہو جائے گی، دین سے دور ہٹ جائیں گے. لیکن وہ خلافت کا زمانہ ابھی بہت لمبا چلنا ہے. ٹھیک ہے، یا تو یہ تسلیم کر لو کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے جتنے دعوی تھے، پیش گوئیاں تھیں، جو باتیں تھیں وہ پوری ہو گئی ہیں. وہ ہمیں پوری ہوتی نظر نہیں آئی ہیں، ابھی ہو رہی ہیں، آہستہ آہستہ ہو رہی ہیں نا. کہاں دنیا میں احمدیت کا غلبہ ہو چکا ہے، اکثریت پھیل چکی ہے. جو حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ تم دیکھو گے کہ ابھی 300 سال نہیں گزریں گے جب دنیا میں احمدیت کی اکثریت ہوگی، تو وہ زمانہ ہم نے دیکھا نہیں. ابھی پیش گوئیاں بہت ساری ہیں حضرت مسیح علیہ السلام کی جو ابھی پوری ہو رہی ہیں، باوجود اس کے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم حدیث پیش کرتے ہیں خلافت اللہ منہاج نبوت کی، اور ثم سکت کہہ کے ہم کہتے ہیں خاموش ہو گئے. اس کا مطلب تا قیامت چلے گی، تا قیامت چلے گی خلافت. لیکن اس وقت لوگ بگڑے ہوئے ہوں گے، یا ایک ایسا زمانہ آ جائے گا بہت زیادہ بگڑ جائیں گے، تبھی قیامت کا زمانہ آئے گا نا.
ٹھیک ہے. تو ابھی تو وہ زمانہ نہیں آیا. خلیفہ رابع نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ میرے بعد خلافت کا زمانہ فوری شروع ہو جائے گا جہاں زوال شروع ہو جائے گا. ابھی تو جو حضرت مسلم کی پیش گوئیوں کے مطابق ان کا جو انتہا ہے اس طرف نہیں پہنچے تو زوال کہاں سے آنا ہے؟ ہر انتہا کے بعد ایک زوال آتا ہے ہیں. پہلے انتہا دکھاؤ تو پھر زوال کی باتیں کرو. اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. نوجوان کو بتانا تھا کہ یہ پیش گوئی خلیفہ رابع نے نہیں کی، حضرت مسیح علیہ السلام نے کروائی ہے، اور یہ قانون قدرت ہے، یہ دنیا کی تاریخ کا حصہ ہے. لیکن مسیح موعود اور مہدی موعود نے جو آنا تھا آخری زمانے میں، ان کے یہ نشانیاں ہیں اور یہ حضرت مسلم کی پیش گوئیاں ہیں، یہ قیامت کی نشانیاں ہیں. لیکن اس میں ابھی بڑا عرصہ پڑا ہوا ہے. ابھی تو ہم نے 130 سال گزارے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ پیش گوئیاں بھی پوری ہونی ہیں، پھر زمانہ بھی آنا ہے. یہ آخری 1000 سال جو مسلم علیہ السلام کا ہے، جس میں سے چند سو سال رہ گئے، اس کا تو وقت ہے ابھی. تو یہ دلیل سے، لاجک سے ان سے بات کرو، ان کو سمجھاؤ تو سمجھ آ جائے گی. باقی جہاں تک اعتراضات کا سوال ہے، خلفاء پہ اعتراض ہوتے رہے، حضرت مسلم موعود پہ بھی ہوتے رہے. کیا کچھ کاروائیاں تھیں جو حضرت مسلم موعود کے خلاف نہیں ہوئیں؟ کیا کیا الزامات تھے جو حضرت مسلم موعود پہ نہیں لوگوں نے کیے ہیں؟ اس کے بعد تو کسی خلیفہ پہ اتنے الزامات ہوئے نہیں، بشمول میرے بھی نہیں ہوئے وہ الزامات جو حضرت خلیفہ ثانی پہ لگتے رہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سے نکالا اور جماعت ترقی کرتی چلی گئی. تو خلافت کے جو کام ہیں وہ انشاءاللہ پورے ہونے ہیں، اور پورے ہوں گے، اور خلافت کے ذریعے سے ہی پورے ہوں گے. اور جو زمانہ جب آنا ہے اس کا بھی زمانہ بھی بڑی دور ہے، کئی سو سال پڑے ہیں. وہ آج کا زمانہ نہیں ہے. اس لیے جو بھی آج کہہ کہ جی یہ بات خلیفہ رابع نے کہی تھی اس لیے یہ زمانہ آ گیا، زوال شروع ہو گیا، کوئی زوال کا زمانہ نہیں. ابھی تو ترقی کا زمانہ ہے، اور انشاءاللہ چلے گا یہ. انشاءاللہ. سمجھ آئی؟ جی. اور ہم دیکھ رہے ہیں چل رہا ہے. ابھی میں نے مثال دی ہے تو میں افریقن کی، اس نے کہا مسلم علیہ السلام سچے ہیں تو میرے رہائش کا سامان پیدا کر دے. اور اس نے تو بلکہ بتایا کہ ایک پتا گرا، اس پہ ایسا لکھا ہوا تھا جس 9 ہوتا ہے لفظ. تو جو اس کا گارڈ کھڑا تھا نا، وہ کہتا میں اس پھٹلے کو پھاڑنے لگا. اس نے کہا نہ پھاڑو، ہو سکتا ہے کوئی نشان ہو تمہارے لیے، کیونکہ اس کی دعاؤں اور اس کے تضرع اور زاری کی وجہ سے اس گارڈ پہ بھی اثر ہو گیا تھا اس کے، کہ اتنا نیک آدمی ہے یہ. اس نے خیر جیب میں ڈال لیا، اور اس کے بعد میں نے تصویر بھی مجھے بھیجی. تو اور 9 تاریخ کو اس کی رہائی بھی ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ ایسے نشان دکھاتا ہے. تو ایسے نشان سچائی کے لیے دکھا رہا ہے نا حضرت علیہ السلام کی. اور سچائی کو حضرت مسیح علیہ السلام نے منسوب کیا خلافت کے ساتھ. رسالہ الوصیت پڑھو، اس میں اپنے دعوے کو، اپنی سچائی کو خلافت کے ساتھ منسوب کیا ہوا ہے. تو جب یہ ساری باتیں اکٹھی کر کے جب ایک طرح سمجھائی جائیں تو شکوک و شبہات ان کے لوگوں کے دور ہوتے ہیں. اچھا پھر اللہ حافظ، السلام علیکم. السلام علیکم.